وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. عزیز گرامی، حافظ و قاری عبدالقدیر صاحب خطیب و امام چھوٹی مسجد، محب گرامی وقار الحاج محمد رضوان، تمام مصلیان مسجد، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آج ہم اور آپ چھوٹی مسجد میں عید معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے تعلق سے یہاں جمع ہوئے ہیں. معراج النبی امام النبیین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین کا ایک ایسا معجزہ کبریٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے جو 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام میں آپ کے سوا کسی کو حاصل نہ ہو سکا. جو چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر جن باتوں کا ظہور فرمایا انہیں آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونا، یہ ایک اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغیر ماں کے پیدا ہونا، یہ ایک عظیم الشان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ پروردگار عالم کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور خلاف عادت، اگر کسی بات کا ظہور نبی کے مقدس ہاتھوں سے ہو جائے تب اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو نشانی اور معجزہ کا فرق سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے اگر اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کر دے تو وہ آیت ہے، اور اگر اپنے نبی کے مقدس ہاتھوں سے خلاف عادت کسی بات کو ظاہر کر دے تب اسے شریعت میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دینا، درختوں کو نبی کے بلایا تو درختوں کا نبی کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہو کر نبی کے نبوت کی شہادت دینا، شجر و حجر اور پہاڑوں کا نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، جانوروں کا حضور کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرنا، نبی کے مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل جانا، ان کو معجزات النبی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کے کسی امتی سے جو منصب ولایت پر فائز ہو، اس کے مقدس ہاتھوں سے خلاف عادت اگر کسی بات کا ظہور ہو جائے تب اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سب میں رب ہی کی قدرت کی جلوہ گری ہے، بلا واسطہ نشانیوں کو ظاہر کیا تو انہیں آیات الہی کہا جاتا ہے۔ نبی کے واسطے سے اللہ نے اپنی قدرت کو، نشانیوں کو ظاہر کیا تب اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ولی کے مقدس ہاتھوں سے اگر خرق عادت بات کا ظہور ہو جائے تب اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عام مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی خرق عادت باتوں کا ظہور فرما دیتا ہے، تب اس کو معونت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم فرما کر اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کر دیا۔ جیسے صحابہ رسول کا پوری لشکر کو لے کر کے اور سمندر میں کود پڑنا اور اس پار سے اس پار چلا جانا، 313 مسلمانوں کا، 3000 مسلمان حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے، 60,000 یہود و نصارہ کو شکست دے دیا انہوں نے۔ اس کو معونت کہا جاتا ہے، مگر سب جگہ اللہ ہی کے قدرت کا ظہور ہے۔ نسبت بدل دی گئی، نام بدلتا چلا گیا۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ میرے تقریر کی تمہید ہے۔ معراج النبی اللہ کے نبی کا ایک ایسا خاصیت کبریٰ ہے جس کی نظیر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نہیں ملتی۔ ایک آن میں بیت ام ہانی سے بیت المقدس جانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کرنا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاک تک کے جانا، پھر رب العالمین کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھنا۔
یہ معراج کے 3 ٹکڑے ہیں۔ اب تینوں کا حکم آپ سمجھ لیں۔ بیت ام ہانی سے، میں جس کو مسجد حرام کہہ لیجئے کیونکہ بیت ام ہانی ہمارے حاجی صاحب جا چکے ہیں، وہ حرم شریف میں اب شامل ہے۔ بیت ام ہانی یعنی مسجد حرام سے لے کر اللہ کے نبی نے جو سفر کا آغاز فرمایا تو یہ مسجد اقصی تک ہوا۔ قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عظمت والے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سفر معراج کا جو حصہ ہے اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت مقدسہ سے ہے۔ اگر کوئی معراج کے اتنے سفر کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآنی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ ایک بات یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اتنے کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے ہے، سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیتوں سے، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عظمت والے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کی ساری باتیں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سرکار کا سفر ہے، اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے۔ اتنے حصے کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ یہ جو سفر ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اعظم تک، عرش اعظم سے لے کر کے لامکان تک میرے آقا جہاں جانا، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ فاسق ہے، گمراہ ہے، جاہل ہے۔ اگر یہ عقیدے کی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو یہ عقیدے سے اس کا تعلق تھا، اس لیے میں نے اس کا اظہار آپ کے سامنے کر دیا۔ اب سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس تاریخ کو شروع ہوا؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی طالب ہیں، یہ مولا علی کی حقیقی بہن ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ دوشنبے کی رات تھی۔ اب دوشنبے کی فضیلت بھی سمجھ لیجیے، سرکار پیدا ہوئی ہے دوشنبے کے دن، وحی نازل ہوئی دوشنبے کے دن، معراج عطا ہوئی دوشنبے کے دن، ہجرت کا آغاز ہوا دوشنبے کے دن، ہجرت کی تکمیل ہوئی دوشنبے کے دن، اور سرکار دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو بھی دوشنبے ہی کا دن تھا۔ سرکار دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوشنبے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل الی، چونکہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی، اس لیے میں اس کے یادگار کے طور پر اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ معزز سامعین، دوشنبے کی رات تھی، رجب کی 27ویں شب تھی۔ جمہور کے قول کے مطابق، جس پر اکثر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء ملت اسلامیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر عمر مبارک 52 سال تھی، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے۔ 40 سال پر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 53 سال اب اور 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، 53 ہو گیا، 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔
اعلان نبوت کا کل جو مدت ہے وہ ہے 23 سال. سرکار کی عمر مبارک 52 سال تھی، یعنی ظاہری عمر مبارک دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہجرت سے 1 سال پہلے بیت ام ہانی میں 2 شبہ کی رات 27ویں رجب کو آپ بستر استراحت پہ آرام فرما تھے، آنکھیں بند تھیں. بارگاہ رب العالمین سے حکم، جبریل میکائیل کو ساتھ میں لے لو، اسرافیل کو ساتھ میں لے لو، 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت لے لو، جنت سے ایک براق لے لو، وہ امامہ جو آدم کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے میں نے پیدا کیا ہے، جہاں پر 40,000 فرشتے ہر وقت ہر لمحہ میری تسبیح اور تحلیل اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ امام مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو. جبریل کو نہیں، میکائیل کو ساتھ لیا، اسرافیل کو ساتھ لیا، امام مبارک لیا، جنت سے ایک جوڑا لیا. براق لینے کے لیے جب جنت میں پہنچتے ہیں تو جنت کے مرغزاروں میں 40,000 براق جو حسن و جمال کے پیکر تھے اور جن کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. جنت کے پتے پتے پر، درخت کے پتے پتے پر، جنت کے دروازوں پر، حورت کی پیشانیوں پر امام النبیین سید المرسلین کا نام اکثر مستوب تھا. عرش کے پائے پر سارے براقوں کے پیشانی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. حضرت جبریل جا کے کھڑے ہوتے ہیں، 40,000 براق ہیں، ایک سے ایک حسن و جمال والے، لیکن آپ نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک براق ہے جو سر جھکائے ہوئے ہے اور بے تحاشا رو رہا ہے، رو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اسی براق کے پاس پہنچے جو سر جھکائے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. حضرت جبریل نے اس براق کو مخاطب کر کے فرمایا، سب خوشیاں منا رہے ہیں، تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. براق کا جواب سنیں آپ. کہا، اے سید الملائکہ، میں نے ہزاروں سال پہلے آسمانوں میں یہ تذکرہ سنا تھا کہ ایک دن اللہ کا محبوب اللہ کی ملاقات کے لیے لامکاں تشریف لے جائے گا. اسی دن سے میرے دل میں اللہ کے محبوب کا عشق اور اس کی محبت بھڑک رہی ہے، اور میرے دل میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، ہر وقت میں اسی مگن میں رہتا ہوں، کاش اللہ کے محبوب کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لیا جائے. میرے آقا کو تواضع پسند ہے، انکساری پسند ہے، اور حدیث میں ہے من تواضع رفعہ اللہ. آدمی جب انکساری کرتا ہے تو اللہ اسے اٹھا دیتا ہے. تواضع اسلام کو پسند ہے، تواضع میرے آقا کو پسند تھی، انکساری میرے سرکار کو پسند تھی. جبریل مزاج آشنا تھے پیارے مصطفیٰ کے، اسی براق کا انتخاب فرمایا. اب اس براق کی صفت پر جو حدیث شریف میں بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے، گدھے سے کچھ بڑا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا، مگر اس کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ جہاں آپ کی نظر کی حد پہنچتی ہے وہاں اس کے پہلے قدم پہنچتے تھے. آپ نظر اٹھائیے آسمان کی طرف، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی نظر کہاں پہنچ جائیں گی؟ چاند و ستاروں پر. سرکار فرماتے ہیں کہ حد نظر سے بھی زیادہ اس کی تیز رفتاری تھی، جہاں تمہاری نظر کی حد جاتی ہے وہاں پر اس براق کا پیر پڑتا تھا. اس براق کو لیا، 70,000 فرشتوں کو لیا، جنت سے جوڑا لیا، سونے کا ایک تخت لے کر آئے. جبریل بھی ساتھ میں ہیں، میکائیل بھی ساتھ میں ہیں، اسرافیل بھی ساتھ میں ہیں. یہ پورا لشکر حرم کے باہر آپ چھوڑتے ہیں. بیت ام ہانی میں چھت پھٹتی ہے اور جبریل اندر داخل ہوتے ہیں. دروازے سے نہیں آئے جبریل، چھت پھٹی
ظاہر ہے چھت کا پھٹنا بھی ایک خرق عادت ہے، اشارہ تھا کہ اب جو سفر کا آغاز ہونے والا ہے یہ ہر لمحہ خرق عادت ہوگا۔ دیکھا مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبریل اے میرے مولا تیرا محبوب سو رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیوں سو رہے تھے پیارے مصطفیٰ؟ وہ تو راتوں میں شب بیداری کرتے تھے، امت کے درد میں پیارے مصطفیٰ تڑپتے رہتے تھے، رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اور آج جب معراج کی بات ہے تو مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ ہمیشہ روتے تھے، راتوں کو پوری رات اس قدر عبادت کرتے تھے کہ بخاری شریف میں آیا ہے تورمت قدمہ ہو، حضور کے پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے تشققت قدمہ ہو، پھٹنے کے قریب ہو جاتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج جب بارگاہ رب العالمین میں جانا ہے تو اس نے صلا دیا ہے مصطفیٰ کو۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے صلا دیا گیا تاکہ کلیم و حبیب کے فرق کو بندوں کو سمجھا دیا جائے۔ کلیم وہ ہے جو خود کو ہے طور پہ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنے دیدار کرا دے، تو جلوے ہیں کہ اسے لن ترانیاں سنا رہے ہیں، لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے ہو، مگر یہ حبیب ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے لینے کے لیے خود بلایا ہے۔ تو کلیم وہ ہے جو خود دیدار کا طالب ہوتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کا خالق دیدار کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے صلا دیا، سو جاؤ میرے مصطفیٰ، کلیم و حبیب کا فرق آ جائے سمجھ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کو جگایا کیسے جائے؟ اب روایت سنیے آپ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا قدم قبل قدمیں، خبردار ہاتھ پکڑ کے حرکت مت دینا، عام لوگوں کو جیسے جگہ دیتے ہو، میرے محبوب کے قدموں سے اپنی کافوری آنکھوں کو ملو، اپنے ہونٹ سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چومو۔ تمہیں کافور سے اسی لیے بنایا تھا کہ جب یہ کافور، یہ ٹھنڈک پیارے مصطفیٰ کے قدم میں پڑے گی میرے محبوب آنکھیں کھول دیں گے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو پیارے مصطفیٰ کے طلبے سے بوسہ لیا، آنکھیں کھلتی ہیں پیارے مصطفیٰ کی۔ کہو جبریل کیسے آئے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ان ربک اشتاق الیک، اے اللہ کے محبوب آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، چلیے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں راضی تھا کہ آقا کائنات بتانا چاہتے تھے جبریل جہاں تمہارے کمالات کی انتہا ہے وہیں سے میرے کمال کا آغاز شروع ہوگا، اور نبی کی بارگاہ میں حاضری کا ادب بھی معلوم ہو جائے، اس لیے رب نے صلا دیا، بارگاہ میں حضور کا ادب بھی معلوم ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ اس بات کا بھی اعلان کر دیں کہ اگر تم سید الرسل سید الملائکہ ہو، مگر میرے محبوب کا جہاں قدم ہے جبریل وہاں تمہارے ہونٹ ہیں۔ پیارے مصطفیٰ بیدار ہوتے ہیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، 3 بار آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا ہے۔ ایک بار بچپن میں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جب آپ دائی حلیمہ کے گھر تھے، اور ایک بار جب وحی کا نزول ہوا، اور ایک بار جب سرکار کو معراج میں جانا ہوا۔ الحمدللہ 2008 میں جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو سرکار کا جہاں تخت بچھا ہوا تھا شب معراج میں، ہم علماء اہل سنت وہیں پر جا کر کے بیٹھتے تھے، وہیں پر قرآن پڑھتے تھے، وہیں پر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اب تو اس حکومت نے توسیع حرم کے بہانے ان سارے نشانات کو مٹا دیا۔ اب اگر آپ جائیں گے بیت المیاں نہیں ملے گا، لیکن 2008 میں ہم گئے تھے تو جہاں سرکار کا تخت تھا
جہاں سے آپ کو معراج ہوئی تھی، جہاں سے سرکار کا سینہ چاک ہوا تھا، حکومت ترکی نے وہاں پر سرخ نشان بنا دیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر سرکار کا سینہ چاک ہوا، اور جہاں حضور نے وضو فرمایا تھا اس کا بھی نشان تھا۔ کنڈی تھی بیت بہانی کی، تو پورا کنڈی کا تھوڑا سا حصہ باہر ایسے کھمبے میں نکلا ہوا تھا، الحمدللہ اسے بھی بوسہ لینے کا ہم لوگوں کو شرف حاصل ہوا۔ وہاں سے سینہ چاک ہوا، اللہ کے رسول نے وضو فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوثر سے آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جنت سے 2 چھاگل کوثر لے کر کے آئے تھے، اس سے آپ نے غسل فرمایا۔ پھر آپ کعبہ شریف تشریف لائے، کعبہ شریف کا آپ نے 7 بار طواف کیا۔ پھر حتیمی کعبہ میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا 6 ہاتھ کا حصہ جو بنیادی ابراہیم سے کم کر دیا گیا تھا، قریش کے لوگوں نے اخراجات کی کمی کے وجہ سے اسی کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی کعبہ شریف کا نقشہ دیکھیں گے تھوڑا سا حصہ اسے گھیرا رہتا ہے، اسی کو حتیم کعبہ جاتا ہے، وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، وہاں نماز پڑھنا گویا کعبہ میں نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے اگر کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو کوشش کیجئے کہ حتیم کعبہ میں 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لیجئے۔ وہیں پر میزاب رحمت بھی ہے جہاں کعبہ شریف کے چھت کا پانی گرتا ہے، وہاں پر سرکار نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد تشریف لائے باہر حرم سے، دیکھا حضرت میکائیل و اسرافیل و 70,000 فرشتوں کی جماعت، براق وہاں تیار کھڑا ہے۔ پیارے مصطفیٰ حضرت اسرافیل نے زین صحیح کیا براق کا، حضرت میکائیل نے ڈور پکڑا، لگام پکڑی، حضرت جبریل نے رکاب پکڑا، اور پیارے مصطفیٰ اس پر سوار ہوئے۔ اب یہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر نخلستان کی زمین سے ہوا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کا دار ہجرت ہے، ابھی یثرب ہے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد یہ مدینہ ہوگا، اس لیے آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ سرکار نے 2 رکعت نماز وہاں ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوا۔ راستے میں کوہ طور پڑا، عرض کیا جبریل نے، یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے، یہ وادی ایمن ہے جہاں پر پروردگار عالم نے اپنی ایک تجلی، وہ بھی سوئی کے نوک کے 1000ویں حصے کے برابر حضرت موسیٰ کو دکھائی تھی، جسے غش کھا کر وہ زمین پر گر پڑے تھے۔ سرکار یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرما لیں، وہاں بھی نماز پڑھی آپ نے۔ پھر آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا تو دیکھا سرکار نے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام وصال کے بعد بھی اپنے حیات ظاہری کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے کہ اسے کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سواری اور آگے بڑھی، بیت المقدس سے سواری پہنچتی ہے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے تشریف فرمائے۔ اب غور کیجئے، حضرت موسیٰ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، سرکار کا گزر براق سے ہوا، حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ براق کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے نبوت کی رفتار، نبی کی رفتار براق سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ارے براق تو بھی راستہ ہی میں ہے، بیٹا دو صحیح صاحب، براق تو بھی راستہ ہی میں ہے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا براق بیت اللحم سے گزرا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔
اس کے بعد پھر صخرہ بیت المقدس ایک جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے. حضرت جبریل نے سرکار کے براق کو اس سے باندھا، پھر حضور کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام مرحبا مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال فرما رہے تھے. حضرت آدم کے وصال کو کتنا سال گزر چکا تھا؟ حضرت ابراہیم کے وصال کو کتنا سال گزر چکا تھا؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی تو مر کر مٹی مل گئے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اگر مر کر مٹی مل گئے ہوتے تو وہ کیسے وہاں پہنچتے؟ حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت شیش بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں. 1,24,000 سے کچھ کم و بیش انبیاء کرام وہاں آپ کے استقبال میں تشریف فرمائے. اللہ کے نبی داخل ہوئے، حضرت جبریل نے اذان پکاری اور حضرت جبریل ہی نے تکبیر بھی کہا. انتظار کیا جا رہا تھا کہ منصب امامت پر کون آگے بڑھے گا، تو جناب جبریل نے سرکار کے دست انور کو پکڑا اور منصب امامت پر آگے بڑھا دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ کو نقشہ بھی بتا دیں، سارے انبیاء کرام جو حضور کے اقدام میں نماز پڑھ رہے تھے 7 صفیں تھی ان کی. کتنی؟ بہت تاریخی روایات ہے دوستو، اسے یاد کر لینا اور اب امت تک پہنچانے کی کوشش کرنا. 7 صفیں تھی. اگلی 3 صفوں میں جو حضور سے متصل صفیں تھی اس میں وہ انبیاء کرام تھے جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اگلی 3 صفوں میں یہ لوگ کھڑے تھے جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور حضور کے ٹھیک پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے. آپ ہی کی نسل سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابراہیم کے دائیں طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے اور بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے. یہ نقشہ ہے اس سب کا. اگلی 3 صفیں انبیاء کی جو رسول بھی تھے، اور باقی 4 صفوں میں وہ تھے جو خالی نبی تھے. 2 رکعت نماز آقا نے پڑھایا آپ، اور اس نماز میں پڑھا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے پہلی رکعت میں آپ نے قل یا پڑھا، دوسرے میں آپ نے قل هو اللہ پڑھا. اب یہ نماز کون تھی؟ کیسی نماز تھی؟ 3 قول ملتا ہے علماء کرام مشائخ طریقت کا. بعض فرماتے یہ نماز فجر تھی، بعض فرماتے یہ نماز تہجد تھی، بعض فرماتے کوئی خاص نماز تھی جس کا حکم پروردگار عالم نے اسی رات میں انبیاء و مرسلین کو عطا فرمایا تھا. نماز سے فارغ ہوئی سرکار، ہر نبی نے خطبہ دیا. حضرت آدم نے خطبہ دیا، حضرت شیش نے، حضرت نوح نے، سارے انبیاء نے خطبہ دیا. آخر میں آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اور آپ نے جب خطبہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فرمایا یہی وہ اوصاف حسنہ ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے اپنے محبوب کو ان سارے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے. معزز سامعین، نماز سے فراغت کے بعد سرکار کی سواری چلتی ہے. لیکن معراج کے پورے واقعے کو بیان کیا جائے تو 1 ہفتے میں بھی مکمل نہیں ہوگا، اس لیے میں شارٹ کٹ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے، خاص کر ہمارے نوجوان بچے، ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے. سرکار چلے، آسمان اول آیا. حضرت دریبان جو آسمان اول کا تھا، حاجب، پوچھا کون ہے آپ؟ کہا نا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ. اب وہ فوراً دروازہ کھولتے ہوئے فرماتے ہیں مرحبا مرحبا نعم المجیء جاء. مبارک ہو آنا، مبارک ہو آنا اس شخص کا جس کا آنا ہی خیر کثیر کا سبب ہے. دروازہ کھلتا ہے. آسمان اول میں آقا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے. حضرت آدم آپ کو دیکھتے ہی
سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا مرحبا ابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، نیک پیغمبر آپ کا آنا مبارک ہو۔ سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھیں، حضرت آدم ان کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، بائیں طرف کچھ روحیں تھیں، حضرت آدم ان کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ اور سرکار حدیث شریف میں کہ سرکار نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو دائیں طرف ہیں وہ اہل ایمان ہیں جو آپ کے نسل سے پیدا ہوں گے۔ آپ جب ان مومنوں کے روح کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کے نسل میں کافر و مشرک رہیں گے، انہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ میرے نسل ہی سے پیدا ہوں گے مگر یہ جہنم میں جلائے جائیں گے۔ مختصر یہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، متعدد انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے، حضرت یوسف سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور سدرہ پر جو ساتواں آسمان تھا جہاں بیت المعمور ہے، ہم انسانوں کا قبلہ کعبہ شریف ہے اور آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، یہ بالکل خانہ کعبہ کے محاذات میں 7ویں آسمان پر ہے۔ اگر اس کو زمین پر اتارا جائے تو ٹھیک خانہ کعبہ پہ آ کر اترے گا۔ وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کعبہ انسانوں اور جناتوں کا قبلہ ہے، ہم اس کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور میں مسند لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی فرمایا مرحبا ابن الصالح والنبی الصالح۔ جو بات حضرت آدم نے کہی تھی وہی بات حضرت ابراہیم نے کہی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم ہی کے نسل سے تھے، تو فرمایا ابن الصالح، نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں تو اللہ کے نبی نے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، بیت المعمور میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرشتوں کی امامت فرمائی، وہاں فرشتوں کی امامت فرمائی آپ نے، یہاں نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ آ کر کے عبادت کرتے ہیں، مگر ایک بار جو جماعت آ جاتی ہے اس کو دوبارہ قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آگے میرے آقا کے سوا کوئی نہ جا سکا، سب کی انتہا اور حد وہی ہے، اس کے آگے جانا یہ ہم سب کے آقا و مولا امام النبی جین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے، اس لیے منتہا کہا جاتا ہے۔ بس اس کے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، میرے آقا اس کے آگے گئے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے اس کی پتیاں جیسے ہاتھی کا کان، اور اس کا پھل حجر، ایک مقام تھا جہاں مٹکے بڑے بڑے تیار ہوتے تھے، فرمایا کا قلال حجر، یعنی اس کا پھل اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے حجر سے بنے ہوئے مٹکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اس کی شاخیں تمام جنتوں میں پھیلی ہوئی ہوگی، جنتی جب کسی پھل کو، بیری کے پھل کو کھانے کی تمنا کریں گے تو یہ نہیں کہ ہندوستان یا دنیا کی طرح آپ پیڑ پہ چڑھیے یا اس کو ماریے اور توڑیے پھر کھائیے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کی نعمتیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر، اللہ نے ایسی نعمتیں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر خطرہ گزرا۔ جنت کی خواہش کرے گا، شاخ اس کے آگے جھک کے آ جائے گی، پھل توڑے گا، اس میں سے حسین و خوبصورت حور نکلے گی جو جنتی کی خدمت کرے گی، اور پھل آپ نوش کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اس کے جڑ سے 4 نہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا، نہران باطنان، نہران ظاہران، یہ بخاری کی روایت ہے۔ 2 نہریں چھپی ہوئی ہیں کوثر و سلسبیل کی جو جنت میں بہہ رہی ہیں، اور 2 نہریں دنیا میں بہہ رہی ہیں، ان میں سے ایک نیل ہے اور دوسرا فرات ہے۔ یہ ظاہران ہے، وہ باطنان ہے۔ سدرۃ المنتہا آیا، اب یہاں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ تمام فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم سب تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اجازت دی جائے فرشتوں کو تاکہ وہ تیرے محبوب کا دیدار کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ سے اجازت ملی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ فرشتے سونوں کے پتنگوں کے صورت میں سدرہ کے پتیوں پر بکھر گئے۔ قرآن کہتا ہے یخشی السدرۃ ما یخشی، اس کی پتیوں کا حسن و جمال کی وہ الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ اب وہ سونے کے پتنگے کیا تھے؟ تو 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ وہ فرشتے تھے جو سونے کے پتنگوں کی صورت میں سدرہ کے پتیوں پر بکھر گئے تھے، اور دوسری روایت ملتی ہے یہ پروردگار عالم کی شؤون غیر متناہیہ تھے جن کو الفاظ کے ذریعے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ آقا نے جبریل سے کہا اور آگے چلو، سنتے ہیں آپ علماء سے۔ شیخ سعدی نے کہا اگر ایک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ اور شاعر کہتا ہے سدرۃ المنتہا جب قریب آ گیا، مصطفیٰ سے یہ روح الامین نے کہا۔ سدرۃ المنتہا جب قریب آ گیا، مصطفیٰ سے یہ روح الامین نے کہا، بال بھر بھی اگر اس سے آگے بڑھا، یہ میرے بالوں پر سارے جل جائیں گے۔ سامعین، سرکار نے فرمایا بس اچھا تو تم نے بڑی خدمت کی ہے بھائی، وہاں سے یہاں لے کر آئے ہو۔ اب آقا کو دیکھیے فرماتے کیا ہیں، حل لک حاجۃ یا جبرائیل، جبریل کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ نا، کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا یہ جملہ؟ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت جبریل نے آ کر کے حضرت ابراہیم کے بارگاہ میں عرض کیا تھا حل لک حاجتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دو۔ جبریل نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، فرمایا ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنیے، ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا تو اسی سے کہہ دیجئے جس سے ہے۔ فرمایا اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے
کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ چونکہ حضرت ابراہیم سرکار کے جد کریم تھے، اگر آپ کے باپ پر کوئی احسان کر دے تو احسان آپ پر ہے، آپ کے دادا پر کوئی احسان کر دے تو احسان آپ پر ہے۔ آقا کائنات اسی احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے میرے اوپر صرف میرے پروردگار کا احسان ہے، کائنات میں کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہے۔ حل لک حاجت یا جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اب یہاں پر ہم لوگ جب کتاب بخاری پڑھاتے ہیں تو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، بھئی حضور اگر جبریل کی حاجت کو پورا کرنا چاہتے تھے تو بیت ام ہانی میں کر دیتے، یہی سرکار پوچھ لے تھے کوئی حاجت ہو بتاؤ، بیت المقدس میں پوچھ لیتے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ یہاں نہیں پوچھا پیارے مصطفیٰ نے، کہاں پوچھا؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ عزیزان محترم، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم کے اس نبی کو جسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، صاحب اقتدار بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کوئی حاجت ہو تو، میرے سرکار اشارہ فرماتے ہیں سنو، زمین پر تھا جبریل جب بھی با اختیار تھا، ابو بکر کو صداقت بانٹی تھی، عمر کو عدالت عطا کیا تھا، عثمان کو سخاوت دی تھی، علی کو شجاعت دی تھی، حسن کو سعادت دی تھی، حسین کو شہادت دی تھی، دنیا میں تھا تو بھی با اختیار ہوں، سدرہ پر ہوں جب بھی با اختیار ہوں۔ بولو کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ جبریل بھی سمجھتے تھے کہ اس نبی کو اپنے امت سے بہت پیار ہے، پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے رہے، پوری زندگی عبادتوں میں راتوں کا اپنے امت کو یاد کرتے رہے۔ جبریل نے سوچا یہ ایسا پیغمبر ہے جس کو اپنے نبی سے بہت پیار ہے، اس لیے کہا حضور ہے۔ فرمایا کیا ہے تمہاری حاجت؟ کہا کل میدان قیامت میں جب آپ کے امت پل صراط سے گزرنے لگے تو جبریل کو پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے۔ مجدد اعظم سیدنا امام حمزہ محدث بریلوی فرماتے ہیں پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اے مسلمانوں سوچو، نماز چھوڑ کر جبریل کے پروں پر اپنا قدم رکھو گے؟ روزہ چھوڑ کر جبریل کے پروں پر اپنا قدم رکھو گے؟ پل صراط سے گزرنا ہے، جبریل کے پر بچھے ہوں گے، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ تاکہ مقدس فرشتے کے پروں سے آپ گزر سکو۔ نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، گناہوں سے دور رہو تاکہ کل میدان قیامت میں اس طرح گزرو۔ یہ روایتوں میں آیا ہے کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کا برق نہیں ہوتا، یہاں سے وہاں نکل گیا۔ کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح نکل جائیں گے، کچھ لوگ تیز دوڑ کی طرح نکل جائیں گے، کچھ لوگ گرتے پڑتے پھر پہنچیں گے۔ اور میرے آقا سبحان اللہ پل صراط پر کھڑے ہو کر رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی، انہی کا سہارا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر قیامت میں آپ کو ہم ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں پائیں گے؟ یہاں تو جب چاہتے ہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، حضور میدان محشر میں آپ کی ملاقات کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں یا تو میزان عمل پر کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کے نام اعمال تولا رہا ہوں گا، یا پل صراط کے پاس میں ہوں گا۔
رب صلی امتی رب صلی امتی کہہ رہا ہوں گا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا۔ آقا کائنات نے جبریل کی آرزو پوری کی۔ علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے۔ ہمارے شیخ نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری، اللہ ان کے قبر انور کو رحمت و برکات سے معمور فرما دے، معراج پر ایک بار تقریر کر رہے تھے، حضرت نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ ایک عاشق کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جبریل تمہارے عشق کا امتحان لے لیا، تمہارے عشق کا امتحان لے لیا۔ تم نے کہا یا رسول اللہ آگے بڑھوں گا تو میرے باروں پل جل جائیں گے۔ ارے تمہارے جگہ بلال حبشی ہوتے، صدیق اکبر ہوتے، فاروق اعظم ہوتے، عثمان غنی ہوتے، مولا علی ہوتے تو مصطفیٰ نے کہا تھا چلو تو چلے جاتے، اگر جلتے تو مصطفیٰ کے حکم پر جلتے، اگر مرتے تو مصطفیٰ کے اشارے پہ مرتے، اور جو نبی کے حکم پر مرتا ہے اسے کبھی موت نہیں، اسے قیامت زندگی مل جاتی ہے۔ مگر وہ فرشتے تھے، ان کو عقل ہے مگر دل نہیں ہے، دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ آگے بڑھے، براق نے ساتھ چھوڑ دیا، جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، رف حاضر ہوا۔ اب رف کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک سبز رنگ کا فرش تھا جو اس قدر روشن تھا کہ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب کی روشنی مان پڑ جاتی تھی۔ مصطفیٰ رف پر سوار ہو کر آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کے بعد عرش ہے، عرش اعظم ہے، عرش اعظم کے بعد پھر لامکہ ہے۔ عرش اعظم تک پہنچنے کے لیے سدرۃ المنتہا کے بعد رف آگے چلا تو 70,000 حجابات تھے نور کے، 70,000 حجابات، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے، اور مصطفیٰ چل رہے ہیں، مصطفیٰ چلے جا رہے ہیں، ایک پردہ پار، دوسرا پردہ پار، تیسرا پردہ، جا رہے ہیں مصطفیٰ۔ آقا کائنات فرماتے ہیں رفرم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب صرف جانے والا جانتا ہے کیسے جا رہا ہے، بلانے والا جانتا ہے کیسے بلا رہا ہے۔ اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ چلے، سرکار فرماتے ہیں حجابات در حجابات، حجابات در حجاب، چلے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا موقع آیا جب مجھے وحشت ہونے لگی، جیسی مجھے وحشت پیدا ہوئی، صدیق اکبر کی آواز میں ایک آواز آتی ہے، صدیق اکبر کی آواز میں ایک آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محمد ٹھہر جاؤ، تمہارا رب تم پر درود پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے قسمت میرے آقا کی، شرف ہے ہم امتیوں کو ان کے امتی بننے کی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کرتی ہے، اللہ یہ امت مجھے دے دے، اور اگر یہ نہ ہو تو مجھے نبی کی امت میں شامل فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر کی آواز وہاں سنا تو میرے مصطفیٰ کی وحشت ختم ہوئی۔ اب پھر آگے بڑھے تو حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آواز تھی، اذن یا احمد، اذن یا محمد، اے احمد اور قریب آؤ، اے محمد اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ قریب ہوتے ہوتے ہی کہاں پہنچے سرکار؟ سبحان اللہ، عرش اعظم بھی طے کیا۔ عرش اعظم کے اوپر لامکہ ہے، سرکار لامکہ میں پہنچے تو کتنا قریب پہنچے پروردگار عالم کے۔ قرآن کریم نے بہت مبہم لفظ میں ارشاد فرمایا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے اپنے پروردگار کے کہ جیسے دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گئے۔ اور رأى ربہ بعین راسہ،
میرے مصطفیٰ نے اپنے پروردگار کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا اور ذات الہی کو دیکھا۔ یہ شرف کسی نبی کو حاصل نہیں، ذات الہی کو دیکھا۔ جب سرکار قریب پہنچے، بہت قریب پہنچے، تو سرکار اللہ کی بارگاہ میں جو تحیت پیش کرتے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ والصلوات والطیبات، یہ سرکار نے تحیت پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد۔ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب سرکار نے یوں تحیت پیش کی، سبحان اللہ، میرا پروردگار، میرے رسول کا خالق و مالک فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اس کے اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ تو میرے آقا پھر عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی تیرا سلام ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی نے یہ تحیت پیش کی اور اللہ نے یوں فرمایا، پھر نبی نے یوں فرمایا، تو سارے فرشتے بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات میں یہ سب کچھ ہے، معراج کی پوری یادگار ہے التحیات۔ رب نے کیا فرمایا وہ بھی ہے، رسول نے کیا فرمایا وہ بھی ہے، فرشتوں نے کیا فرمایا وہ بھی ہے۔ اسی لیے نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے۔ ان کے معراج کی وہ اپنے خدا تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ اس لیے عزیزو، زمانہ بدل چکا ہے، اپنے مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے آباد کرو۔ ظلم و جبر کی انتہا ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب مسجدوں کو آباد نہ کرو گے تو یہی ہوگا، کہیں گے ضرورت ہی کیا ہے ان مسجدوں کو۔ اس لیے جوانوں، زمانے میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو خدا کے گھر کو بھر دو اپنے سجدوں سے، پھر دیکھو پروردگار عالم کی رحمتیں تم پر کس قدر جھوم کر برستی ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ پروردگار عالم نے مختصر یہ لامکاں پر 90,000 کلمات اپنے محبوب سے فرمائے ہیں۔ کتنے؟ اور ایک روایت میں 70,000 ہے۔ عقل اکثر میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کوئی روایت کا تضاد نہیں ہے۔ 90,000 کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمائے، جن میں اسرار بھی تھے، احکام بھی تھے، اخبار بھی تھے۔ قرآن کریم نے بڑے ہی مبہم لفظوں میں ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کو جو وحی کرنا تھا اپنے بندے کو وحی کر دی۔ تم سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ وہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے، ہم کو بھی اتنا بتایا گیا۔ لیکن روایتوں سے ہمیں آتا ہے کہ یوں تو سرکار کو کیا کیا ملا وہ تو دینے والا جانے لینے والا جانے، مگر 3 چیزیں: 50 وقت کی نماز جو تحفہ معراج ہے، اور خواتین میں سورہ بقرہ آمد الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور امت کی مغفرت کی خوشخبری۔ اے محبوب، اگر آپ کا امتی کفر و شرک نہیں کرے گا تو میں اپنے کرم سے اسے بخش دوں گا۔ 3 چیزیں خاص طور سے جس کا اظہار حدیث شریف میں ہوا۔ آئے 50 وقت کی نماز لے کر، حضرت موسیٰ انتظار ہی کر رہے تھے کہ میں نے تو رب کی ذات کو دیکھا نہیں، مگر رب کی ذات کو دیکھنے والا آ جا رہا ہے، تو ہم نے تو ذات کو نہیں دیکھا، کم از کم ان آنکھوں کو تو بار بار دیکھ لوں جو میرے پروردگار کی ذات کا دیدار کر کے آ رہی ہے، ان منتظر ہے۔ ایک بات اور بتا دیں آپ کو، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پروردگار عالم کی ذات کو نہیں دیکھا، تمام صفات کو بھی نہیں دیکھا، صفت کی ایک تجلی وہ بھی سوئی کے ڈوک کے 1000ویں حصے کے برابر تھی، اسے دیکھا تو طور پاش ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، پاش ہو گیا طور۔ لیکن دیکھا تھا تو صفت الہی کی تجلی تھی، آنکھوں میں ان کی اتنی تاثیر ہو گئی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پردہ ڈال لیا تھا، کسی کے اندر آپ کے آنکھوں کے دیکھنے کی جرأت نہیں تھی، اگر کوئی دیکھتا تو اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ کالی رات میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پر 30 میل کے دوری سے چل رہی ہو تو حضرت موسیٰ وہیں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں، جس نے تجلی کی ایک صفت 1000ویں نوک کے برابر دیکھی، اس کا یہ حال ہے، اور جو ذات الہی کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے میرے سنت و جماعت کا مسلک ہے کہ نبی کو ما کان علم بھی تھا، ما یکون بھی علم تھا۔ آقا خود فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو اسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی یہ ہتھیلی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس چھوٹی مسجد میں میرے آقا کے غلام آج ان کا معراج منا رہے ہیں، میرے سرکار ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کاش سرکار اپنے معراج کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما دے، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما دے۔ امت مسلمہ جو اس وقت مظلوم ہے، طرح طرح کا پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے معراج کے طفیل میں ان کی اس مظلومیت کو ختم کر دے۔ وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں میرے نبی نے شب اسراء امامت کی تھی، آج غیروں کے قبضے میں مولا، اس کو آزاد کرنے کے لیے غیث بھی اسباب پیدا فرما۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ نے عرض کیا بتائیے کیا ملا آپ کو؟ فرمایا 50 وقت کی نماز آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ کہا بھئی میں اپنے بنی اسرائیل کو دے چکا ہوں، وہ 2 وقت کی نماز تو پڑھ نہیں سکے، آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، اس لیے جائیے اور گھٹوائیے، کم کرائیے، جائیے کم کرائیے۔ پھر آپ سنتے رہتے علماء سے۔ سرکار ایک بار تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم کر گئی، پھر آئے، کہا اب کیا؟ کہا 45 ہے، کہا اور جائیے۔ 9 بار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خدا کی بارگاہ میں، 9 × 6 = 45۔ 9ویں بار جب تشریف لے گئے تو رب العالمین فرمایا محبوب لا تبدیلا لکلمات اللہ، آپ کی امت نماز پڑھے گی 5، میں ثواب عطا کروں گا 50 کے برابر۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے بھائی۔ اس لیے مسلمانوں عہد کرو، پابندی سے نماز پڑھو۔ اب حضرت جب 5ویں بار اور 9ویں بار تشریف لے گئے اور پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اور کم کرے۔ فرمایا مجھے رب سے حیا آنے لگی ہے، کیونکہ سرکار نے محسوس فرمایا کہ ہر بار 9 کم کیا جا رہا ہے، تو اس بار جانے کا مطلب ہے کہ وہ بھی ختم کر دیا جائے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میراث کا تحفہ میرے امت کے لیے باقی رہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے مسلمانوں معراج النبی کے تحفے کی قدر کرو، نماز کو سینے سے لگاؤ، دین کا ستون ہے۔ جب آپ دین کے ستون کو ڈھاؤ گے تو آپ کے مکان کو بھی ڈھایا جائے گا۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرو۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، مسلمانان عالم امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے دیرینہ ساتھی جناب الحاج محمد رضوان صاحب کے اور عزیز گرامی حافظ عبدالقدیر اور آپ تمامی حضرات کے کہ ایک بہانہ بن گیا میرے آقا کے معراج کے بیان کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
ہماری بہو بیٹیوں کے ان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت میں سلام۔